نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 73 درجے ہیں اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ایک روایت شعب الایمان کی امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 بابا ادناها کالذی یقع علی امہ۔ سود کے 70 درجے ہیں اور ان سب میں سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دو احادیث مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ہم سن چکے ہیں، یہ بڑی مشہور احادیث ہیں، اور سود کے متعلق ہر انسان اس کی سنگینی کو جانتا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنی ماں سے نکاح کرے؟ کوئی بھی غیرت مند انسان ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود کے 73 درجے ہیں اور ان سب میں سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی عزت عزیز ہے۔ ایک مسلمان کو سب سے جو زیادہ چیز عزیز ہے وہ اپنی عزت ہے۔ مسلمان اپنی عزت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، مگر اپنی عزت قربان نہیں کرتا، اور ماں کے ساتھ نکاح یہ عزت قربان کرنے والی بات ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے، یہاں تو الفاظ ہیں نکاح کے، حالانکہ نکاح بھی جائز نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے، اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کون سا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے، وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں کہ ایک گناہ جس کے 70 درجے بنائے جائیں، 70 درجے اس کے ہوں، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہو، سب سے ہلکے درجے کا گناہ یہ ہو کہ انسان اپنی والدہ سے بدکاری کرے۔ اندازہ کر لیں کہ باقی جو اس سے اوپر کے 69 درجے ہیں ان کا گناہ کیا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ سود ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی اس کے برابر اور کوئی گناہ ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک کے 70 درجے ہیں، حالانکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک کے 70 درجے ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ جو ابھی ہم نے سنا اس کا یہ گناہ ہے۔
تو اگر کوئی بندہ، اس سے بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سود میں ملوث ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ سے نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوگا، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے، سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، یا جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی کہ 5 بندے اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والے اور لکھنے والا۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ گناہ عمل ایک ہے مگر اس میں کئی بندے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس کی زد میں کئی بندے آ جاتے ہیں، لینے والا الگ، سود دینے والا الگ، اس کی گواہی دینے والا الگ، اور اس کو لکھنے والا الگ۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہم نے پڑھی ہیں پیچھے جن کا ذکر گزرا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، کہیں اللہ کی لعنت کا ذکر ہے، اور آج ماں سے نکاح کرنے کا ذکر آیا ہے، تو اگر کوئی بندہ غلطی سے یا لا علمی کی بنا پر اس گناہ میں ملوث رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بات سننے کے بعد بھی سود کا کبھی وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک غیرت مند ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایسی حرکت بالکل بھی نہیں کر سکتا، یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، جب وہ یہ سوچ لے تو پھر زندگی بھر کبھی وہ سود میں ملوث نہیں ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ یا تو ہمیں سود کی سنگینی کا علم نہیں، یا ہمیں یہ علم نہیں کہ سود ہے کیا۔ سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج شاید ہم اس کی شناخت سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سود کی سنگینی اور قباحت اور شناخت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔